بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے دینی علم پڑھ رہے ہیں، تو آج ہم چھوٹے ہیں، کل کے دن ہم بڑے ہونے والے ہیں، تو پھر صرف عمر نہ بڑھے بلکہ علم و فضل، تحقیق، اخلاق، تقوی، طہارت، روحانیت، اس میں بھی اضافہ ہو۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کے قصے، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہاء، علماء، ان سب کی زندگیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ایسا ماحول بنایا کہ یہ سب محفوظ کیے گئے ہیں۔ تو آج استاذ محترم مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، ان کی شخصیت پر لکھا گیا ایک مضمون، اس کا خلاصہ میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ معلوم ہو کہ ایک عالم دین کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک عالم دین میں علم، تحقیق اور پھر تقوی، طہارت، روحانیت، صدق و صفا، عبادات، قلبی معاملات، رب کے ساتھ، بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، وہ ہمیں معلوم ہو۔ یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری، باکمال شخصیت، بے مثال انسان، یہ متعدد اصحاب علم کی اس میں مضامین یکجا کیے گئے ہیں۔ مولانا رفیق النوری عمری حفظہ اللہ نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ خود ان کا اپنا لکھا کافی طویل ہے اور بہت دلچسپ، کافی معلوماتی، روحانیت سے پر۔ ظاہر بات ہے اس نشست میں استاذ محترم حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کی کل سوانح تو نہیں پیش کر سکتا اس مختصر سے وقت میں۔ آپ کی ولادت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کتنے گوشے ہیں، کتنے مرحلے ہیں اور کیا کچھ معاملات ہیں، کیسے سنا سکتے ہیں؟ آسان بات نہیں ہے۔ اور خود یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں یعنی ہر طرح کے معاملات ہوں، سبھی پہلوؤں کو یکجا کر دیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن یہ کتاب نہایت معلوماتی ہے استاذ محترم سے متعلق۔ اس میں کئی مضامین ہیں۔ جامعہ دارالسلام اورآباد کے جو اساتذہ ہیں فی الحال، ان کے بھی اس میں مضامین ہیں، دیگر اصحاب علم کی بھی ہیں، اور آپ کے جو جامعہ دارالسلام اورآباد سے خارج باہر رہنے والے جو تلامذہ ہیں آپ کے، ان کے بھی مضامین ہیں وغیرہ، آپ کے اہل خانہ کے بھی کچھ مضامین ہیں۔ اس میں سے بس ایک مضمون میں آپ کو سناتا ہوں، اس کی کچھ اقتباسات پڑھ کر کے، اس لیے کہ وہ مضمون کا جو مطلب پیغام ہے وہ تقریباً وہ میرے دل کی آواز ہے، اس لیے میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس کی کچھ اقتباسات۔ ہوتا ایسے ہے کہ فطری طور پر انسان کسی سے زیادہ تأثر لیتا ہے۔ کئی لوگوں سے اس کے تعلقات ہوتے ہیں، لیکن محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے ایک شخص کی اپنے اساتذہ سے اور اپنے طلباء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے دوست و احباب سے، اور جس میدان میں وہ رہتا ہے اس میدان کی افراد سے۔ حلقہ تعارف کسی کا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن محبت کسی سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ سب قلبی کیفیات ہیں۔ یقیناً آپ کے بھی جو اساتذہ ہیں، کسی سے محبت کم، کسی سے زیادہ محبت، یہ فطری بات ہے۔ ہمارے جو اساتذہ ہیں، جو ہم نے سٹی مارکیٹ جاتے ہیں، ہم لوگ سٹی مارکیٹ جامع مسجد، اس کے تھوڑا اوپر جائیں گے تو مشکات العلوم تارا منڈل ایک مدرسہ ہے، مشکات العلوم، وہاں پر ہم نے حفظ کی۔ تو ظاہر بات ہے عام طور پر ایک شخص ایک ہی استاد سے حفظ کرتا ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ ایک سے دو استاد سے حفظ کیے کرے۔ ہم نے ایک ہی استاد سے حفظ کیے، لیکن غیر معمولی عقیدت اور محبت قاری طیب صاحب سے، جن سے ہم نے حفظ کیا۔ ان کی شخصیت میں جو وقار اور جو عبادتوں میں جو ان کی ہم نے اہتمام دیکھا وغیرہ وغیرہ،
شرعی اعتبار سے، شرعی لباس میں، عالمانہ انداز میں وغیرہ۔ جامعہ دارالاسلام عمر آباد کی اگر بات کریں تو ابتدائی جماعتوں میں ہمارے اساتذہ میں سے مولانا ابوالفضل عمری اور مولانا عبداللہ صاحب عمری مدنی حیدرآبادی جو فی الحال چنئی میں ہیں، قاری ارشاد الحق صاحب آپ کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا آپ کا، اسی طرح سے مولانا عبد الماجد صاحب، ان اساتذہ سے ایک مطلب خاص لگاؤ تھا۔ ملاقاتیں بہرحال زیادہ نہیں تھی، لیکن اندرونی طور پر محبت بہت زیادہ تھی سبھی اساتذہ سے، لیکن خصوصی طور پر جن کی میں نام لے رہا ہوں۔ پھر بڑی جماعتوں میں جو ہے مولانا خلیل الرحمن صاحب عمری ناظم جامعہ، آپ کی بھی وفات ہو گئی، اسی طرح سے شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی اور حافظ سید عبدالکبیر صاحب عمری، ہمارے مولانا اطہر حسین صاحب عمری مدنی، اور پھر مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی۔ ان اساتذہ سے مطلب ایک خاص لگاؤ تھا مجھے اندرونی طور پر۔ میں بتا رہا ہوں نا کہ جو ہے مطلب ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں تھیں درس سے باہر، لیکن یعنی ان کی شخصیت سے ایک تأثر تھا غیر معمولی، میں متاثر تھا اور ہوں ابھی بھی الحمدللہ۔ تو استاد محترم مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کی شخصیت پر یہ جو کتاب آئی ہے، اس کے کافی چرچے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ کتاب تو میرے پاس نہیں ہے، میں نے ایک صاحب سے عاریۃً میں نے لیا ہے، اور لینے کے بعد میں نے ایک نظر سبھی مضامین پر میں نے ڈالی، میں نے تو ایک مضمون کا میں نے انتخاب کیا۔ یہ جو مضمون ہے مولانا صبغت اللہ صاحب عمری یا مغنوری، یہ پتہ نہیں، یہ غالباً 90 کے فارغین میں سے ہیں، 1990، 91، 92، 93 کے آس پاس میں۔ آپ کا جو مضمون ہے استاذ محترم نقوش و تأثرات، تقریباً 4 صفحات پر ہے، 4 سے 5 صفحات پر۔ اس کا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ خلاصہ پیش کروں گا، اور کافی دلچسپ ہے۔ اور مولانا صبغت اللہ صاحب عمری یا مغنوری جی ہیں، ان سے ہمارا ان سے بھی لگا ہوا ہے ہمارا، ان سے بھی عقیدت ہے، تو پھر وہ ان کا مضمون جو بہت بھا گیا۔ تو آج کی اس نشست میں جو تقریباً 6 سال سے ہمارا جو درس ہوتے آ رہا ہے، میں نے مناسب سمجھا اللہ کی توفیق اس کے فضل و کرم سے کہ اس مضمون کا خلاصہ پیش کر دوں، اس لیے کہ تقریباً یہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ استاذ الاساتذہ ہیں، 80 پر 1 سال میں آپ کی وفات ہوئی، 80 سالہ زندگی، لیکن اس طرح کی واقعتاً بڑی شخصیت، باکمال شخصیت، یہ جو ہے نا کہ باکمال شخصیت، بے مثال انسان، اس طرح کے الفاظ آپ جیسی شخصیات ہی کے لیے مناسب ہیں۔ اور حقیقت میں مطلب اس میں بڑی سچائی ہے، یعنی بڑی دیانتداری سے الفاظ لکھے گئے، یہ چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کو اس پر نقد ہو، کسی کو اختلاف ہو، یعنی متفقہ مطلب یعنی تعارفی کلمات ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، اس مضمون کا عنوان ہے استاذ محترم نقوش و تأثرات۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 211 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے اور 215 تک، تقریباً 5 صفحات پر۔ انہوں نے شمسی تاریخ لکھی ہے استاذ محترم کی وفات کی، کہا کہ 24 مئی 2022 منگل کی دوپہر کے تقریباً 2 بج رہے تھے، چلچلاتی دھوپ تھی، گرمی شباب پر تھی، اور استاذ محترم کی وفات کی خبر پہنچی۔ اس کو آپ نے ذکر کیا ہے آغاز میں۔ اس کے بعد استاذ محترم سے متعلق ان کے جو جذبات ہیں کہ مولانا حافظ الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کی شخصیت کس درجے کی تھی، آپ ان کے الفاظ سنیے، ان کی تعبیرات پہ غور کیجیے۔ کہا کہ علم کا یہ آفتاب اس طرح اچانک غروب ہو گیا کہ ہم غم کے گھٹاٹوپ اندھیرے میں پہنچ گئے۔ خبر کیا سنی کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ ہر کسی کا دل رو رہا تھا۔ ہمارے مربی و کرم فرما اور مشفق استاذ، جن کی خداداد صلاحیتوں پر ہمیں بہت ناز تھا،
جن کی گوناگوں خوبیوں کا ذکر کر کے ہم اپنے دل میں ایک قسم کا فخر محسوس کرتے تھے، اور جن کی خوش خلقی، بلند فکری، کشادہ دلی، وسعت نظری، مطالعے کی گہرائی، حاضر دماغی اور نکتہ دانی و نکتہ سنجی ہمارے لیے چراغ راہ تھی، وہ چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا۔ آپ کی وفات پر ہم نے آسمان علم و ادب کا ایک درخشاں ستارہ کھو دیا، اور مسنت درس و تدریس کا ایک بے تاج بادشاہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ استاد محترم کی وفات کے بعد آپ نے ایک شعر میں بیان کیا، ایک شعر نقل کیا آپ نے کہ جہاں جائیں وہاں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جائیں وہاں تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ استاد محترم سے متعلق آپ نے جو اپنے جو احساسات بیان کیے ہیں، جو درد بیان کیا ہے، سچ مچ یہ کتنی بڑی بات کہی دیکھو آپ نے کہ مشفق استاذ روحانی باپ ہوتا ہے۔ جس طرح باپ کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اسی طرح روحانی باپ کی جدائی بھی داغ یتیمی دے جاتی ہے۔ یہ اگر کسی طالب علم کا تعلق استاذ سے صرف پڑھنے پڑھانے کی حد تک ہو تو یہ سب چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن اگر ایک استاذ کا تعلق طلبہ کے ساتھ واقعتاً اس درجے کا ہو اور طالب علم اس درجے کا تعلق ان سے رکھا ہو تو یہ درد واقعتاً درد نظر آتا ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، آگے آپ کی مزید اقتباسات آپ کو سناؤں گا۔ غالباً لاک ڈاؤن سے پہلے میں مئو گیا تھا، متعدد اصحاب علم سے ملاقات کا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں شوق ڈال رکھا تھا، تو گیا تھا میں وہاں۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ سے بھی ملاقات ہوئی، جو مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے فرزند ہیں۔ کم و بیش اب 80 پر 7 سال عمر رہی ہوگی آپ کی فی الحال۔ جب ان کے گھر گئے تو انہوں نے کئی باتیں ہوئی، ایک بات انہوں نے یہ بھی بتائی کہ جب میں اپنے گھر میں رہتا ہوں تو گھر سے جب جا رہا تھا پڑھنے کے لیے جامعہ اسلامیہ تو کہا کہ میرے دل میں بہت درد تھا کہ اپنے والد سے دور ہو رہا ہوں۔ کون؟ مولانا عبید اللہ مبارک پوری، کہ اپنے والد سے میں دور ہو رہا ہوں۔ اور پھر جب میں جامعہ اسلامیہ میں گیا، وہ ابتدائی طلبہ میں سے، کہا کہ جب وہاں سے مجھے بھارت آنا ہوتا اپنے گھر اپنے ملک، تب بھی میں وہی درد محسوس کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مجھے بالکل والد کا سا برتاؤ کیا میرے ساتھ، وہی محبت دی مجھے۔ تو ان سے جدائی، مجھے ان کی جدائی میں وہی درد نظر آیا جو میرے حقیقی والد سے جدائی میں درد نظر آتا تھا۔ تو یہی بات کہی مولانا صفوت اللہ صاحب عمری نے حفظہ اللہ۔ اب دیکھیے استاد محترم سے متعلق مزید باتیں بتا رہے ہیں کہ مولانا جامعہ کے مایہ ناز فرزند، ہر دل عزیز استاذ اور جامعہ کا ایک مضبوط ستون اور اس کے ترجمان تھے۔ آپ کی تقریباً پوری زندگی پڑھنے پڑھانے اور جامعہ کی تعمیر و ترقی میں گزری۔ اکتوبر 2016 عیسوی سے آخر تک آپ نے بحیثیت ناظم جامعہ کی گراں قدر خدمت فرمائی۔ جامعہ کے اساتذہ اور خدمت گزاروں کے لیے آپ کی حیثیت ایک بزرگ سرپرست کی تھی، وہ طلبہ کے لیے آپ ایک مشفق باپ سے کم نہیں تھے۔ آپ کی شخصیت میں ایسی جاذبیت تھی کہ ہر ایک کے دل میں گھر کر جاتے تھے۔ جو ایک مرتبہ آپ سے ملتا وہ آپ ہی کا ہو جاتا تھا۔ شاگردوں کی ہمت افزائی آپ کی پہچان تھی، انہیں ترقی کرتا دیکھ کر بے انتہا خوش ہوتے تھے اور ان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فرماتے تھے۔ تو یہ چھوٹی موٹی بات ہے، سبحان اللہ۔ مولانا بڑے خوددار اور پاکیزہ دل انسان تھے، دوسروں کے لیے دل بڑا اور کھلا رکھتے تھے۔ کسی سے بیر رکھنا اور کسی کے خلاف اپنے دل میں کچھ رکھنا آپ کو آتا ہی نہیں تھا۔ خود غرضی اور موقع پرستی جسے جانتے ہی نہیں تھے، مطلب
اس طرح کی اجنبیت تھی کہ جیسے ہم بولتے ہیں ہم جیسے ان کو ہم جانتے ہی نہیں. بالکل یہ صورتحال تھی. آپ کی زندگی اس شعر کی ترجمان تھی. اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز. مولانا حفیظ الرحمان اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ سے آپ نے کیا کیا پڑھا؟ تقریباً ہم نے بھی وہی پڑھا ہے، سوائے ایک کتاب کی بدایت المجتہد، وہ ہم نے ان سے نہیں پڑھا. کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا سے تفسیر قرآن، ہم نے بھی تفسیر قرآن پڑھی، سورہ انفال، سورہ توبہ ہم نے آپ ہی سے پڑھی. ابن الصلاح یعنی مقدم ابن الصلاح ہم نے بھی آپ سے پڑھائی. ہم نے مولانا سے تفسیر قرآن، ابن الصلاح یعنی مقدم ابن الصلاح وہ مراد، اور بدایت المجتہد وغیرہ جیسی کتابیں پڑھی. مولانا کے پڑھانے کا انداز اتنا دلکش ہوتا تھا کہ کمزور سے کمزور طالب علم بھی آپ کا درس آسانی سے سمجھ سکتا تھا. دوران درس آپ کی نظر کتاب کے ساتھ، بڑی بات ہے، دوران درس آپ کی نظر کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب زندگی پر بھی ہوتی تھی. صرف آپ معلم نہیں تھے بلکہ آپ مربی بھی تھے. آپ صرف کتاب پڑھاتے نہیں تھے بلکہ کتاب زندگی کو بہتر انداز میں لکھا آپ نے، کوئی ایک اچھے طلبہ کو تیار کیا آپ نے. طلبہ کی ذہن سازی اور ان کی شخصیت کی تعمیر پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے. طلبہ کے ساتھ آپ کا حسن سلوک ایسا محبانہ اور ہمدردانہ ہوا کرتا تھا کہ ہر طالب علم آپ کی طرف کھنچ کر آتا تھا. سچ کہا شاعر نے، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ایک اور بات آپ نے لکھی استاد محترم سے متعلق، آپ کی حیثیت ایک ماہر جوہری کی تھی. طلبہ کو اونچا اٹھانا گویا مقصد زندگی تھا. آپ کسی بھی آپ کے تلامذہ کی کوئی کمی نہیں ہے. بڑی تعداد میں آپ کو شہر بنگلور میں دیکھیں گے، آپ کو بلکہ جتنے عمری ملیں گے آپ کو ایک آدھ کے علاوہ سب آپ کے تلامذہ ملیں گے. سمجھ رہے آپ دیکھو جس نے بھی آپ سے پڑھا ہے آپ دیکھیں گے کہ مایوسی والی بات کبھی نہیں کرتے، کبھی مطلب ایک طرح سے پست ہمت نہیں، احساس کمتری کبھی آپ میں تھی نہیں. بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک طالب علم، بحیثیت ایک عالم دین، ایک اسلامی قلعہ کے آپ ایک حصہ ہیں. تو آپ نے ہمیشہ امید دلانے والے بیعت کی. آپ نے ذہنی طور پر پست کرنا، ڈرانا، دھمکانا، حالات کیا ہیں، ہم کسی کام کے نہیں ہیں، علماء پس رہے ہیں، علماء کی عزت، ایسی آپ کو ایسی باتیں کبھی نہیں ملیں گی. آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ اٹھان والی باتیں، ہمیشہ بڑی سوچ، عمدگی، ایک روشن خیال انسان. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جیسے لگ رہا ہے کہ بھائی پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور سامنے میں دریا ہے، بھائی کیا کریں گے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، یہ ہمت، مطلب ہمیشہ ایک امید دلانے والی بات ہے. بتا دو گے آپ کو تو یہ چیزیں. آپ کی حیثیت ایک ماہر جوہری کی تھی. طلبہ کو اونچا اٹھانا گویا مقصد زندگی تھا. انسانوں کو تراش خراش کر ہیرے کی شکل میں ڈھالنے کا ہنر خوب جانتے تھے. اس کی ایک زندہ مثال صاحب مضمون ہے. جی، آپ کے تراشیدہ گوہر آبدار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بے شمار انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. مولانا بڑے دور اندیش اور جہاں دیدہ انسان تھے. یہ ایک ہلکی پھلکی سی عبارت ہے، لیکن اس عبارت کی شرح کریں گے، آپ کے سفر ناموں کو آپ پڑھیں گے، دنیا دیکھے ہوئے انسان، ایک مجرب انسان کی تحریریں پڑھیں گے. ان کی زبان سے سننے کا تو اب موقع نہیں ہے، ان کی تحریریں پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ ایک مجرب انسان، دنیا دیکھے ہوئے انسان. کہا کہ مولانا بڑے دور اندیش اور جہاں دیدہ انسان تھے. عرب و عجم کی مایا ناز شخصیات سے آپ کو شرف تلمذ حاصل تھا. آپ دیکھو کہ شیخ شنقیطی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز، شیخ الالبانی، ایسے بڑے بڑے اصحاب علم سے آپ نے پڑھا ہے. لیکن باہر کی میں بات کر رہا ہوں. اور جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اساتذہ وہ خود اپنے آپ میں نہایت عظیم المرتبہ علماء.
جامعہ دارالسلام عمر آباد کی جو قدیم اساتذہ ہیں جن سب کی وفات ہو چکی ہے، ان سب پر کتابیں آ چکی ہیں. اگر آپ ان کی شخصیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے باکمال لوگ تھے وہ. جی ٹھیک ہے. عرب و عجم کی مایہ ناز شخصیات سے آپ کو شرف تلمذ حاصل تھا، اور علمی دنیا کی کئی قداور شخصیتوں سے آپ کے مراسم تھے. عالم شباب میں مشرق و مغرب آپ کے قدموں کے زد میں تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. آپ بیک وقت باصلاحیت، قابل اور تجربہ کار مدرس بھی تھے اور درد مند مربی بھی تھے، خوش بیان مقرر بھی تھے، اور کہنا مشق قلم کار اور صاحب طرز ادیب بھی تھے. بحمد اللہ عربی، اردو، فارسی اور انگریزی پر آپ کو کامل دسترس حاصل تھی. گاہے ماہے آپ نے شعر و شاعری بھی کی، لیکن اس وادی میں زیادہ دور تک جانا مناسب نہیں سمجھا. ہم لوگ جامعہ دارالسلام عمر آباد جب پڑھ رہے تھے، غالباً ہم لوگ یعنی پنجم ششم میں تھے. اس وقت ہوا ایسے کہ کچھ شعراء کی زیارت ہوئی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں، زائرین کے طور پر آئے تھے. اس میں سے حیدرآباد کے جناب عبدالرؤوف صاحب تھے، شاید وہی نام ہے ان کا. ایک تھے ابو الوفا صاحب، وہ شمالی ہند سے آئے تھے. ایک اور کوئی نوجوان شاعر تھے اس وقت. تو ان کی آنے کی مناسبت سے ظہر بعد ایک ہلکا پھلکا مشاعرہ ترتیب دیا گیا. تو جانتے ہیں نا کہ مشاعرے کی مناسبت سے جو اسٹیج بنایا جاتا ہے اس کی صورت الگ ہوتی ہے. مولانا حفیظ الرحمان صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کے ذمے یہ بات تھی کہ ان کا تعارف کروائیں، یعنی یہ کون ہے بتائیں طلبہ کو. تو آپ نے آغاز میں ایک بات کہی تھی، کہا کہ اگر میں شاعر ہوتا تو نثر کے بجائے نظم میں جو ہے مطلب آپ کا تعارف کرواتا، یعنی اشعار میں آپ بتاتا کہ آپ کون ہیں. بہرحال آپ یعنی ایک ادبی جو زندگی رہی ہے آپ کی، ادب میں جو آپ کی مہارت رہی ہے، شعر شاعری سے جو دلچسپی اور تعلق آپ کا رہا ہے، برجستہ جو آپ مناسب شعر کہا کرتے تھے، اتنی بڑی تعداد میں اشعار آپ کو یاد تھے کہ جو مطلب اس کا شمار کرنا مشکل ہے. لیکن واقعتاً آپ شاعر تھے، اس پر آپ نے گفتگو کی. اچھا دیکھیے آگے آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کی سوچ، آپ کا انداز فکر اور آپ کا طرز ادا انوکھا ہوتا تھا. آگے لکھتے ہیں شخصیت ہو یا کتاب، کسی شخص سے ملنا ہو یا کسی کتاب کو پڑھنا ہو، شخصیت ہو یا کتاب، ایک مرتبہ پڑھ لیتے تو بہت جلد اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھ پڑھ لیتے تو وہ آپ کے حافظے سے چپک جاتی تھی. بے شمار شخصیات اور ان کے علمی کمالات کے علاوہ تاریخی معلومات کا خزانہ آپ کے حافظے میں تھا. اس کی ایک زندہ مثال آپ کی تصنیفات اور مضامین ہیں، جن میں آپ کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کا حاصل مطالعہ اور تجربات و مشاہدات کا نچوڑ موجود ہے. مولانا کی یادیں، باتیں اور نصیحتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قاری سر دھننے پر مجبور ہو جاتا ہے. آپ کا پرکشش، سیر انگیز اور انوکھا طرز تحریر اور دلکش انداز بیان مخاطب کو اپنا گرویدہ بنا کر ہی چھوڑتا ہے. اگرچہ آپ نے کم لکھا، مگر جو بھی لکھا خوب لکھا. بے ضرورت کچھ بھی نہیں لکھا، بے ضرورت کچھ نہیں لکھا. جب بھی آپ کی کوئی تحریر پڑھتا ہوں تو مجھے حفیظ میرٹھی کا یہ شعر یاد آتا ہے. آگے آپ نے حفیظ میرٹھی کا شعر لکھا ہے. ایک دلچسپ بات جو اس مضمون میں ہے، وہ مضمون نگار مولانا صبغت اللہ عمری یا مغنوری حفظہ اللہ، آپ کی فراغت کے بعد غالباً متعدد مرتبہ آپ کی مراسلت ہوئی ہے استاذ محترم سے. تو ایک خط یہاں پر آپ نے جو ہے مطلب ذکر کیا، ایک خط کا ذکر کیا ہے. ایک خط کا مضمون ہو سکتا ہے کہ مکمل انہوں نے خط نقل کر دیا ہو. اس میں طرفین سے متعلق باتیں سننے کو ملتی ہیں. دیکھیں، میرے لیے بڑی شرف کی بات تھی کہ استاذ محترم مجھے عزیز رکھتے تھے. آپ سے میری خط و کتابت تھی. جب بھی خط لکھا آپ نے اکثر جواب سے ممنون فرمایا،
اور ہر خط میں اپنے اس ناکارہ کو کارآمد بنانے کی سعی فرمائی۔ یہاں بطور نمونہ ایک خط پیش کرتا ہوں جس سے آپ کی کسر نفسی، اعلیٰ ظرفی اور اپنے شاگردوں کے لیے دل میں موزن جذبات و احساسات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جو خط ہے 2009 کا ہے۔ کب کا؟ 2009 اگست۔ یہ شمسی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، وہ اس میں کیا مضمون تھا نہیں معلوم، لیکن جو جوابی خط ہے استاذ محترم کی طرف سے اس کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ عزیز مکرم مولوی سی صبغت اللہ عمری یا مغنوری حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث یا مغنور آندھرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13 جولائی ہو سکتا ہے اسی سال کا ہو، 2009 کا 13 جولائی کا تحریر کردہ آپ کا محبت نامہ مجھے مغرور بنانے کے لیے صادر ہوا۔ یعنی ہو سکتا ہے انہوں نے استاذ محترم کے حق میں ایسی کلمات لکھے ہوں، آپ کی ایسی تعریف کی ہو، کہا کہ 13 جولائی کا تحریر کردہ آپ کا محبت نامہ مجھے مغرور بنانے کے لیے صادر ہوا۔ میں کیا، میری تحریر کیا، عنوان اور مضمون کی مناسبت سے کچھ حسن آ گیا ہو تو ممکن ہے، لیکن اصل حسن تو پڑھنے والے کی زبان اور دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ آپ میرے ایک ہونہار اور عقیدت مند تلمیذ رشید ہیں، اس وجہ سے میرا عیب بھی آپ کو ہنر دکھائی دے گا۔ دعا کریں کہ پروردگار مجھے ایسا بنائے جیسے آپ مجھے خیال کرتے ہیں، اور عام لوگ بھی مجھے آپ کی نظروں سے دیکھنے لگیں تو پھر آپ کا حسن ظن حقیقت سے کس قدر قریب تر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کسی قدر قریب تر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی یہ استاذ محترم کے جملے واقعتاً رلا دے رہے ہیں۔ آپ کا پچھلا کارڈ بھی میرے فائل میں محفوظ ہے، اس وقت بھی میں لکھنا چاہا اور اب بھی وہی بات لکھوں گا کہ خود آپ کے اندر ماشاءاللہ تعبیر کی قدرت اور لکھنے کی صلاحیت بہت حد تک موجود ہے۔ ذرا سی کوشش اور توجہ سے اس میدان کے آپ کامیاب سپاہی بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، یہ بات آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ قلم پر آپ کی گرفت مضبوط ہے اور تحریر میں تاثیر ہے۔ اللہ کرے میرا یہ تأثر آپ کو سنجیدگی کے ساتھ کام شروع کرنے کا محرک و مؤید بن جائے۔ معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ خط کا جواب بول کر گیا اور موجودہ خط کے جواب میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ مع جملہ متعلقین ہر طرح بخیر و عافیت ہوں۔ پرسان حال کو سلام مسنون پہنچائیں اور دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ شکریہ والسلام، آپ کا مخلص حفیظ الرحمن رحمہ اللہ۔ اس کے بعد اسی طرح کی کچھ باتیں ہیں۔ استاد محترم کی وفات سے پہلے آپ میں جو کمزوری تھی، جو نقاہت تھی، اس کو بیان کیا ہے۔ آخری جملے ہیں، کہا کہ میرے قلم ناتواں میں اتنی قوت نہیں کہ میں عالم اسلام کے اس عظیم اور مایہ ناز شخصیت کا کما حق تعارف کرانے کی جسارت کر سکوں۔ البتہ بحیثیت شاگرد آپ سے دلی عقیدت رکھتا ہوں اور اسی کے ناطے اپنی دلی جذبات کا اظہار اپنی شکستہ قلم سے کرانے کی ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے۔ مولانا نے اپنے پیچھے 4-5 کتابیں اور مضامین کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ سے استفادہ اور اکتساب علم کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی بال بال مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرمائے، آپ کے تلامذہ کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آپ کے علمی سرمایے کو تا قیامت نفع رسانی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جب میں یہ تنہائی میں پڑھ رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے تھے، بالکل دل نرم پڑ گیا تھا۔ ابھی مجلس میں اور درس ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں نے اللہ کے توفیق سے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی، ورنہ استاد محترم سے ملاقات بہت زیادہ نہیں، 1-2 مرتبہ میں نے فون کیا تھا بس۔ ایسی نہیں ہے کہ جیسے دیگر بہت سارے آپ کے تلامذہ کی اچھے، جیسے آپ کی مراسلت ہوتی رہی ہے اور ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ہماری ملاقاتیں بہت زیادہ نہیں ہیں۔ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ پر میں نے ایک درس دیا تھا غالباً 2016 میں، تو
اس وقت جامعہ دارالسلام عمر آباد گیا تھا تو خاص وقت آپ سے لیا تھا، آپ کے گھر گیا تھا، بہت دیر تک آپ کے گھر میں بیٹھا تھا، آپ سے باتیں ہو رہی تھیں. آپ نے ایک کتاب بھی دی مجھے اپنے قلم سے میرا نام لکھ کر کے. کتاب چھوٹی سی تھی، چھوٹی بڑی اپنی جگہ پر، لیکن حجم بتا رہا ہوں کہ کتاب چھوٹی سی تھی، لیکن استاد محترم کے جو جملے تھے وہ نقش ہو گئے وہ. تو بہرحال آپ سے سچ مچ کی میری ایک محبت تھی، جیسے کچھ اساتذہ سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے، زیادہ کوئی طالب علم متاثر ہو جاتا ہے، زیادہ تاثر لیتا ہے، تو وہی معاملہ تھا آپ کا. لیکن اس کتاب کو میں کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں. آج ہی ظہر میں مجھے ہاتھ لگی، میں نے جتنا میسر تھا میں نے پڑھ لیا الحمدللہ. لیکن جب مولانا صبغت اللہ عمری صاحب کا مضمون پڑھا، ایک تو خود مولانا سے ہماری محبت ہے، مولانا صبغت اللہ صاحب عمری یہ مغرب سے جانتے ہیں، اپن کو نہیں جانتے شاید، وہ یہاں پر مہمان بھی بن کر آئے تھے ایک بار. آپ لوگ یاد ہے یاد ہی نہیں یاد ہے؟ مولانا صبغت اللہ صاحب عمری آئے تھے انجمن کی صدارت کے لیے. تو اس وقت بھی میری ذمہ داری تھی دعوت دینے کے لیے، مجھے مکلف کیا گیا تھا، تو میں نے ہی جو یہ رابطہ کر کے بات کیا تھا آپ سے. بہرحال مولانا حافظ الرحمان اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ ایک مرتبہ یہاں پر مہمان خصوصی بھی تھے، میرا پہلا سال تھا، تب بھی آپ کو لانے کے لیے میں گیا تھا اور آپ کے ساتھ تھا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے، یعنی ایک قلبی جو محبت تھی جو اندر جو ہے مطلب کہیں نہ کہیں وہ بیٹھ گئی تھی. وہ ایک ہوتا نہیں کہ ایک آدمی اپنا درد کس کو سنائے، اپنے غم کس کو سنائے، اپنی باتیں کس کو سنائے، تو گویا کہ میری ایک آواز تھی وہ. تو میں نے سوچا کہ جو ہے استاد محترم کے بارے میں دو باتیں بھی میں بتا دوں گا، اور مضمون اچھا لگا تو وہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا ہے، ورنہ یہ پوری کتاب پڑھنے کے قابل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی اللہ کی توفیق سے جو نیکیاں ہوئی ہیں، جو عظیم خدمت ہوئی ہے اللہ کے دین کے لیے، نہایت اخلاص کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، پوری رحمت اور رأفت کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ آپ نے لکھا، پڑھایا، دروس دی، خطبات دی، عوام میں، علماء میں، طلباء میں. اللہ رب العالمین نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، آپ نے ان کو صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے جو بإذن اللہ لگائے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ہم جو باحیات ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ایک مخلص طالب علم بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرحلہ بمرحلہ دین میں پختگی حاصل کرنے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریبی رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.